آج دو لفظ آئے الا لہ الخلق والامر، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ اللہ نے فرمایا سب اس کا ہے، دو ہی عالم ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے، اور عالم دو ہیں، ان دو کے اندر پھر ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور وہ دو کیا ہیں؟ ایک عالم خلق اور دوسرا عالم امر۔ عالم خلق کیا ہوتا ہے؟ عالم خلق وہ ہے جس کا سبب ہمیں معلوم ہے، جس کا سبب معلوم ہے، جو سبب کے ذریعے سے کسی وجہ سے پیدا ہوا اور ہمیں معلوم ہے یہ اس طرح پیدا ہوا، اس کے پیچھے یہ سبب ہے، اس کو کہتے ہیں عالم خلق۔ اور عالم خلق کو ہی عالم شہادت کہتے ہیں، عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم خلق کو عالم شہادت کہتے ہیں، عالم ناسوت کہتے ہیں، اور عالم مادیات کہتے ہیں، عالم جسمانیات کہتے ہیں، عالم مادیات کہتے ہیں۔ یہ سب یہ پیچھے کوئی نہ کوئی اپنے کاز، کوئی ریزن، کوئی سبب رکھتا ہے اور وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سائنس اسی عالم کی تحقیق کا نام ہے۔ عالم خلق میں تگ و دو کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، اس کے اسباب کو جاننا، یہی سائنس ہے۔ لیکن عالم امر یہ وہ عالم ہے جس کے سبب کا ہمیں نہیں پتا، اس کا ریزن کیا، اس کے پیچھے میٹر کیا ہے، اس کی وجہ کیا، کیسے ہوا، یہ نہیں پتا، وہ عالم امر ہے۔ عالم امر کو عالم غیب کہتے ہیں، عالم غیب۔ اور اسی طرح عالم امر جو ہے اسی کے اندر عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا عالم، اسی میں عالم جبروت ہے، روحوں کا عالم، اسی میں عالم لاہوت ہے جو حق تعالیٰ کے جلووں کا عالم ہے۔ یہ سارے عالم پھر چلے جاتے ہیں عالم امر کے اندر۔ اس طرح دو عالم اللہ نے بنائے۔ اب انسان دنیا میں واحد ایسی مخلوق ہے جس کے اندر دونوں عالموں کی باتیں جمع کر دی۔ یہ سمجھیے اپنے آپ کو، یہی چیز شیطان نہیں سمجھا تھا، اسی لیے بھیڑ گیا خامخواہ، اور کیا کہہ رہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر کہاں سے ہوگا تو؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، تو نے تو خالی یہ دیکھا کہ اس میں عالم خلق جمع ہوا ہے نا، تو یہ سمجھ کے اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ تو انسان جو ہے نا وہ سب سے افضل اسی لیے ہے۔ اللہ نے اس ایک 6-7 فٹ کے اس پتلے کے اندر، اس چھوٹی سی مخلوق میں دونوں عالموں کو جمع کر دیا، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ جانوروں کی طرح زمین میں بس کھاتا پیتا پھرے اور بس مر جائے۔ اب دیکھیے انسان میں کیسے جمع کی ہیں چیزیں۔ 5 چیزیں ہیں جو عالم خلق کی انسان کے اندر داخل کی ہیں، اور 5 چیزیں ہیں جو عالم امر سے انسان میں جمع کی ہیں۔ جو چیزیں 5 عالم خلق کی ہیں وہ یہ ہے: عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، عناصر اربع یہ انسان میں موجود ہے۔ اور 5ویں چیز نفس، اسی کی ترکیب سے نفس بنایا ہے، اور یہ نفس انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس میں انسان عالم خلق کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے اور یہاں کی مخلوق کہلاتا ہے۔ اور 5 چیزیں جو عالم امر کی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 لطیفہ قلب، نمبر 2 لطیفہ روح، نمبر 3 لطیفہ سر، نمبر 4 لطیفہ خفی، نمبر 5 لطیفہ اخفا۔ یہ 5 لطائف ہیں، اس کو کہتے ہیں لطائف۔ لطائف کا مطلب باریک چیزیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، ظاہری علم سے سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو تو روحانی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا، روحانی تجربے کے ذریعے سے۔ یہ ہیں اس کے مقام۔ یہ سینہ ہے نا ہمارا، یہ حصہ یہ سب سے زیادہ محترم ہے، اس میں رکھا ہے سب کچھ۔ یہ قلب ہے، یہی لطیفہ قلب بنایا اس نے۔ یہ لطیفہ روح بائیں طرف، دائیں طرف، اس کے بعد یہیں پھر لطیفہ سر، یہیں لطیفہ خفی، یہیں لطیفہ اخفا۔ اخفا یہ بیچ میں، یہ دونوں طرف اور بیچ میں قلب کے آس پاس، یہ یہاں اس نے لطائف رکھے ہیں۔ اب میں اس کو ذرا آسان کروں، یہ عالم امر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ان لطائف کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر، اور صرف انسان کے اندر ایسے کنیکشن رکھ دیے ہیں یہاں پر کہ جن کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب سے رابطہ ہو سکتا ہے۔
یہ ہے وہ چیز، یہ ہے انسان کی اصل حقیقت کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی معرفت کو پائے، وہ یہ جانے کہ میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے۔ یہ ظرف اس کے اندر پیدا کرنا تھا، یہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھنا تھا، انہیں بس محدود کر دیا عالم خلق میں، انسان کے لیے رکھا یہ۔ اور پھر انسان کو اسی کے ذریعے سے جب یہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں، یہ کنیکشن انسان کے جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رابطہ اللہ کی ذات سے جب وہاں سے جڑ جاتا ہے، یعنی عالم امر سے، تو پھر یہاں سے انسان ترقی کرتا ہے، اس کی معرفت کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی انسان کی اصل اصلاح ہوتی ہے۔ ایک ایک لطیفے کو صوفیہ نے فرمایا ایک ایک رنگ دیا گیا ہے، ہر لطیفے کا ایک رنگ ہے۔ مثال کے طور لطیفہ قلب کا رنگ سرخ ہے، لطیفہ روح کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا ہرا ہے۔ یہ سب کچھ یہ رنگ و نور کی ایک بارش ہے۔ وہ رنگ و نور کا سلسلہ جب آتا ہے سامنے انسان کے، تو پھر اس بارش میں انسان نہاتا ہے، اور جب اس رنگ و نور کی بارش میں نہاتا ہے تو انسان کی فطری جبلی اور اس کے مادے میں چھپی ہوئی تمام کمزوریاں، اس کی مادی حیثیت میں، اس کی فطرت میں، جبلت میں، ساری کمزوریاں ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر حرص و حوث کا مادہ ہے، نکل جاتا ہے۔ تکبر کا مادہ ہماری مٹی میں ملا ہوا ہے، نکل جاتا ہے۔ تنگ نظری ہمارے اندر گھٹی ہوئی ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ حسد ہمارے اندر سے نہیں جاتا، یہ نکل جاتا ہے۔ لالچ نکل جاتا ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ جتنے جتنے لطائف روشن ہوتے جاتے ہیں اتنی اندر سے تطہیر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب پانچوں لطائف کسی مرد بزرگوار کے روشن ہو جاتے ہیں تو ساری انسانی کمزوریوں سے نکل کر وہ عالم ملکوت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں جو قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو فرشتے ایسی تھوڑی دوست بنتے ہیں کسی کے۔ جب ایک بندہ اٹھ کے ان کے عالم میں داخل ہو گیا اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا، اب فرشتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ کون ہے جو ہم سے بھی آگے پرواز کر گیا، اس کی زیارت کرو۔ اس لیے ان ہستیوں کی زیارت پہ فرشتے کرتے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، بشارت ہو، خوشخبری لو، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے اصل انسان کا مقام۔ اللہ نے اس طرح انسان کو خلق اور امر دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس کا ایک تعلق اس دنیا سے، دوسرا تعلق اس دنیا سے، مگر اس دنیا کا کنیکشن خود بخود جاگ جاتا ہے۔ یہ مسجد یہاں رہتے ہیں، یہاں رہنا ہے۔ اس دنیا کا کنیکشن جگانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے روحانی ایکسرسائز اور اللہ سے لو لگانی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ استغفار سے دل لگانا پڑے گا، وہ چیزیں جو وہاں سے اللہ نے بھیجی ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ ہونا پڑے گا، بس پھر وہ کنیکشن جڑے گا، زندہ ہوگا۔ شیطان کو، ابلیس کو کیا پتا تھا، کہہ رہا نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کہاں بہتر ہوگا؟ انسان کے اس مقام کو دیکھیں کہاں چلا جاتا ہے۔